آج ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی کی تراوت چھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے ہوئے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے استفسارن نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل اور گنجلک ہے، کیونکہ یہاں ہم انتظار کر رہے ہیں اور انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو میں آپ کو اپنا قصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ بولا، میرے بھائی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ میں نے کئی سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں ہاسپٹل کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں میری انتھک محنت، پیار و شفقت اور اللہ کے کرم سے وہ تقریباً 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحتیاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہاسپٹل چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جس پر مجھے کافی اچنبھا ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی دیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت جگا دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ بھی کیا اور تحفے تحائف بھی دیتے رہے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو پھر آپ ہاسپٹل چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہاسپٹل کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہاسپٹل کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری ہوئی ہی نہیں تھی کہ مینیجر نے نہایت روکھائی سے کہا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، کچھ چیریٹی ادارہ تو ہے نہیں، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہو۔ مینیجر کے 2 ٹوک جواب کو سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں، مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پر نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹس آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کے اس کے ڈسچارج آرڈرز کو کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پر نہ جانے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ تو پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کو علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک منظر میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہی میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی بجی جس نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہاسپٹل کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہاسپٹل کے ایڈمن آفس میں پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نوافل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے
यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मुझे अपना खादिम बना लिया है, लिहाजा वो मुआवजे की बात करके मुझे गुनहगार ना करे। फिर मैंने उसको सारा वाकया तफसील के साथ सुनाया, जिस पर उसने मक्के से ही फोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल में बिला मुआवजा रखने के अहकाम जारी कर दिए। उस खातून के शौहर को अपनी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल इंतजामिया को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। यूं अल्लाह पाक ने मुझे बिल्कुल फ्री में ही हज करा दिया। अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी थे। उसने उठकर सईद का माथा चूमा और उसे मुबारकबाद दी और कहा, मैं समझता था कि मैंने 10 हज करके अल्लाह पाक का बहुत कुर्ब हासिल किया है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। मैं तो खुद हज पर आता रहा, जबकि तुझे तो अल्लाह रब्बे करीम खुद ही उठाकर अपने घर लाया है। हाजी सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की भी दुआ कर दो। प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। प्रोग्राम